الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مدح الفاسق غضب الرب تعالى واهتز له العرش أو كما قال صلى الله عليه وسلم اما بعد سلسلہ درس حدیث کی یہ تیسری نشست ہے اور اس کے اندر آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پیش کیا گیا ہے۔ اس ارشاد مبارک کا عنوان یہ ہے کہ کسی فاسق کی مبالغہ آمیز تعریف کرنا خدائی غصے کا سبب ہے، حق تعالی کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اور غصے کا ذریعہ ہے، اور نظام دنیا میں بھی خلل اندازی کا موجب ہے۔ یہ حدیث کا عنوان ہے اور یہ حدیث روایت کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی یہ آپ کی روایت کردہ حدیث ہے۔ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی۔ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذا مدح الفاسق، فرمایا کہ جب کسی فاسق کی مدح کی جائے، اس کی تعریف کی جائے اور اس تعریف کے ذریعے سے اس کو عزت بخشی جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غضب الرب تعالی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالی کو غصہ آتا ہے، اور اتنا غصہ آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ واہتز لہ العرش، کہ عرش عظیم اس کی وجہ سے کانپ اٹھتا ہے، اس میں بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ عمل بہت ہی برا ہے، اس لیے کہ فاسق جو کہ اللہ تعالی کے نزدیک تذلیل کا مستحق ہے، اور اللہ تعالی کے نزدیک یہ شخص کچھ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اس کی مدح سرائی کرنا، اس کو عزت بخشنا، اس کی تعریفیں کرنا، کیا یہ حق تعالی کے ساتھ صریح مقابلہ نہیں ہے؟ اور کیا اس کا نتیجہ یہ نہیں کہ دنیا میں فسق اور ترقی کرتا جائے، گناہ کو اور ترقی ملے؟ اس لیے کہ جب آپ کسی فاسق کو عزت دیتے ہیں،
اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی مدح سرائی کرتے ہیں، تو یہ گویا ایسا ہی ہے کہ آپ اس کے کام کو سراہ رہے ہیں، آپ اس کے کام کو کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور اس کو اس چیز پہ ابھارا جا رہا ہے کہ وہ اس کام کو جاری رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس فسق کی وجہ سے اس کو ذلت نہیں مل رہی بلکہ الٹا عزت حاصل ہو رہی ہے، اور خلق خدا اور اللہ کے نیک بندے جب یہ دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی جب یہ انسان جو ہے وہ یہ سب حرکتیں کر کے بھی اتنی تعریفیں حاصل کر رہا ہے، اس کی اتنی مدح سرائی ہو رہی ہے، تو پھر یہی کام کیوں نہ کیا جائے، اس کام کو کیوں نہ اختیار کیا جائے۔ تو اب اگر کوئی شخص فسق و فجور میں مبتلا ہو رہا ہے تو آپ ذمہ دار ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس شخص کے سامنے ایک فاسق کی تعریف کی ہے، اس کی مدح سرائی کی ہے، گویا کہ آپ نے لوگوں کو ابھارا ہے، آپ نے لوگوں کو اس کام پر آمادہ کیا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے کام کریں اور معاشرے میں عزت حاصل کریں، معاشرے میں تعریف حاصل کریں، معاشرے میں ان کی بھی مدح سرائی ہو۔ تو معلوم ہوا یہ عمل اسی لیے اللہ تعالی کے نزدیک بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے گناہ کی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جس شخص کو عزت دی جا رہی ہے اس کے اندر سے تو اور وقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک بھی فسق و فجور کی وقت ختم ہو جاتی ہے، ان کے نزدیک فسق و فجور بھی ایک عام گناہ تصور کیا جاتا ہے، اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں رہتی۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے کہ جب یہ عمل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اور اس غصے کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ عرش عظیم بھی ہل جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس طرح کے اعمال سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ کسی فاسق کی تعریف میں احتیاط بہت لازم ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یہ۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دفع ضرر کے لیے کہیں کچھ کہنا پڑ جائے تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ مثلا کوئی شخص فاسق و فاجر ہے، لیکن اگر آپ نے اس کی تعریف نہیں کی، اگر آپ نے اس کے لیے کچھ کلمات نہیں کہے تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کا کوئی عضو، آپ کے جسم کا کوئی حصہ وہ تلف کیا جا سکتا ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ بھئی اگر دفع ضرر کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے اگر اس طرح کا عمل کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی اس چیز کا لحاظ رکھا جائے
کہ جس قدر ضرورت ہے اس قدر ہی تعریف کی جائے، زیادہ زمین و آسمان کی قلاب میں نہ ملائی جائے، کیونکہ اصول بھی یہی ہے۔ چنانچہ فقہا نے لکھا ہے کہ الضرورات تتقدر بقدر الضرورہ، ضرورت کو بقدر ضرورت ہی ترجیح دی جائے گی، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اس کام کو کیا جائے گا۔ تو اگر آپ کی کوئی جان کا مسئلہ ہے اور آپ کو خوف ہے کہ اگر میں اس فاسق شخص کی تعریف نہیں کروں گا، اس کے لیے کچھ بات نہیں کہوں گا تو میری جان کو خطرہ ہو جائے گا یا مجھے کوئی بہت شدید قسم کا نقصان پہنچے گا، تو پھر مجبوری ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے اور بہت سخت حاجت ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ آپ زیادہ مبالغے کی بات نہ کریں۔ زیادہ مبالغے کی تو ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ بس اتنا کام کر لیں کہ کام بھی ہو جائے اور آپ پر اس کا کوئی بار بھی نہ ہو، بس بقدر ضرورت کچھ کلمات کہہ دیں اور اپنی جان چھڑا لیں۔ لیکن اس میں بھی احتیاط یہ ہو کہ زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہ کریں اور اس سے پرہیز کریں۔ آخر انسان کو خود بھی اپنی شخصیت کا کچھ احترام رکھنا چاہیے، اس کے شرف کا کچھ تقاضا ہے یا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک انسان جب کسی فاسق کی تعریف کرتا ہے تو اس کی عزت کو بھی اس سے نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کے نزدیک بھی وہ شخص کچھ زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتا۔ تو خیر، خلاصہ کلام یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب فاسق کی مدح سرائی کی جاتی ہے تو حق تعالی کو غصہ آتا ہے اور عرش عظیم بھی اس غصے کی وجہ سے ہل جاتا ہے اور وہ بھی کانپ اٹھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ ایک فاسق کی تعریف کی جائے، تو میرے دوستوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جن چیزوں کا حدیث میں ذکر ہے اور جن چیزوں سے حق تعالی کا غضب دیکھنے میں آتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بس یہی موضوع تھا جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہمیں اور آپ کو اللہ تعالی ہم کی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔